الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کلاسز میں، قرآن کی زبان سیکھنے کی کلاسز میں. ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے یہ کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، شروعات کی گئی ہے تینوں زبانوں میں، انگلش، ہندی، اردو. آئیے سیکھنے کے سفر میں آگے چلتے ہیں. یہ 20 ککشاؤں کا لگو پاٹھیہ کرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس آف 20 کلاسز. قرآن کی ان کلاسز، ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Till now we have completed 4 chapters. اب تک ہم نے 5 چیپٹرز مکمل کر لیے، 5 ادھیائے، 5 اسباق مکمل کر لیے. Today we will start chapter number 5. And after completing this lesson you will learn 57 words which occur around 19,471 times in Quran. It means only 5 hours of hard work and you are able to learn 19,471 words of Quran. And Quran contains total 40,000 words. So total around 78,000 words. And we are dealing with around 40,000 words in these 20 classes. It means if you complete 5 chapters, then you will complete 50% words of this level 1 of 20 chapters, and 25%, around 25% words and around 25% of Quran in only 5 hours. So Quran is easy or difficult? It is easy. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 57 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 19,471 بار آتے ہیں، جبکہ ان پورے 20 سبق کے اندر ہم بھی جو 20 چیپٹر پڑھیں گے، ان کے اندر ہم لگ بھگ 40,000 الفاظ سیکھیں گے. تو آدھا تو کورس آج ہی پورا ہو رہا ہے. سبق نمبر 5 پڑھیں گے ہم، سبق نمبر 5. اور اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ 57 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 19,471 بار، جو قرآن میں اتنی بار لگتے ہیں، اتنی بار آتے ہیں قریب. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ آسان ہے.
دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم مشکل ہے، مگر یہ کورس اپنے آپ میں دلیل ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا بہت آسان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 5 گھنٹے کی محنت، ایک کاپی پین لے کے بیٹھنا اور کام آسانی سے ہو سکتا ہے. جی، آج کے سبق میں، آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی ککشا میں، آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ وی ریڈ ان ٹوڈیز کلاس؟ آزان. جو آزان ہوتی ہے نماز سے پہلے، اس کے کیا مطلب ہے یہ پڑھیں گے. اور ضروری ہے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. بیچارے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو تو یہی پتا ہے کہ مسلمان اللہ اکبر کہہ کے حملہ کرنے آتے ہیں. ان کو تو یہ غلط بات پتہ ہی ہے، کیونکہ ہم نے بتائی نہیں ہے. ہمیں بھی اذان کا مطلب نہیں پتا ہے. ایک اور اذان کا ایک میسیج، ایک پیغام ہے، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اذان دیکھیں گے آج. اذان ٹوڈے وی ول لرن the words of understand the words of اذان. what is the meaning of اذان, what is the message of اذان. اور سیکنڈ، یہ پہلا پارٹ ہے ہمارا. سیکنڈ پارٹ میں ہم لی من عن، یہ 3 نئی چیزیں پڑھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ سمبندھت ابھیاس، متعلقہ مشق، ریلیٹڈ ایکسرسائز. کیا ہے آج کے حصے میں؟ اذان. سب نے سنی ہے اذان؟ جی، شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دیکھیے، اللہ اور اکبر. اللہ تو ہمیں پتا ہے، اللہ یہ بھی اس کا ایک صفاتی نام ہے. اکبر، اکبر مطلب دیکھیے نیچے لکھا ہے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھیے ہندی اور اردو دونوں میں دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو کبیر کا مطلب بڑا، تو اکبر زیادہ بڑا. ایسے ہی صغیر، دیکھیے صغیر، صغیر کا مطلب چھوٹا، تو اصغر سب سے چھوٹا. صغیر کا مطلب چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. کثیر، کثیر کا مطلب زیادہ، اکثر، دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ. کثیر کا مطلب زیادہ، اور اکثر سب سے زیادہ. تو پڑھیے میرے ساتھ. ریپیٹ جو کریں گے وہ سیکھیں گے، جو پریکٹس کریں گے، جو اپنے آپ کو انوالو کریں گے، جو لکھیں گے، نوٹس بنائیں گے، ایکسرسائز میں سوال کوشچنس کے جواب دیں گے، وہ اچھی طرح سیکھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ایک بار اور. کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. حسن بہتر، احسن سب سے بہتر. تو یہ الفاظ ہم نے دیکھ لیے، یہ ایک جنرل رول ہو گیا. شدید سخت، اشد زیادہ سخت. بہرحال کچھ اس پیٹرن کے الفاظ بھی آئیں گے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں رک کے ایک پل کے لیے سوچئے، اللہ تو ہے سب سے بڑا، کیا آپ کی زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے آپ کے لیے؟ یہ اس پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے. آپ کے معاملات میں، آپ کے معاشرت میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کی بات سب سے بڑی ہے. تو بڑا جس کو مانا جاتا ہے اس کی تو بات بڑی مانی جاتی ہے. تو اللہ کی بات تو اس کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو اس کی کتاب کو سمجھتے ہی نہیں، غور فکر ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کو بڑا کب مانتے ہیں؟ اور جو سمجھتے بھی ہیں، اس غور بھی فکر بھی کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ کی بات کے علاوہ دوسروں کی بات جب آ جاتی ہے تو اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ کیسی بڑائی تسلیم کی اللہ تعالیٰ کی؟ تو ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اذان کے الفاظ کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، مگر اصل میں جھوٹ ہے. انگلش میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. اٹ از میڈ اپ آف 2 words، اللہ and اکبر. See, Kabir is great and Akbar greatest.
صغیر is small and asghar smallest. Kaseer is more and aksar the most. Okay. So Allahu Akbar, Allah is the greatest, Allah is the greatest. Allahu Akbar, Allah is the greatest, Allah is the greatest. By listening to these words, we must introspect. Is really Allah greatest in our heart? Do our actions show that we consider Allah the greatest? There is no doubt that Allah is greatest. But do we think Allah is greatest? The one whom we consider greatest, we should follow his instructions. And his instructions are in his book, Al-Quran. So those who understand Quran and keep Quran as the hakam, as the final authority, they are really those people who consider Allah is the greatest. As others are liars. All other else are liars, even you or I. अजान का आगे चलते हैं. अजान का अगला हिस्सा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के. तो अशहदु, अशहदु का मतलब देखिए शहादत, मैं गवाही देता हूं. अशहदु, मैं गवाही देता हूं. शहादत, ये अल्फाज खूब इस्तेमाल होते हैं. देखिए नीचे देख सकते हैं अशहदु, मैं गवाही देता हूं. शहादत, शहीद यानी शाहिद, शहादत, शहीद यानी शाहिद, ये अल्फाज खूब बोलते हैं. अगला लफ्ज है अन. अन का मतलब होता है की. अन, अन का मतलब की. अन का मतलब जी, अन का मतलब होता है की. तो अशहदु अन, मैं गवाही देता हूं कि. फिर है ला. देखिए ला का मतलब होता है नहीं. ला मली दबल्ला, नहीं. और ये हमने पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन. ला का मतलब हम वहां पढ़ चुके हैं. तो ला का मतलब होता है नहीं. अच्छा अब जरा और भी जरा देख ले. लम, लाम मीम जबर लम, इसका मतलब भी नहीं होता है, मगर ये लिखा है डिड नॉट. माजी में, पास में अगर किसी चीज को मना करना है लम. सुम्मा लम यरताबू, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए. तुम ये बहरहाल ये तो लन वाला है. एक और देखिए जरा. ये लम, लम का मतलब है डिड नॉट, पास में मना करना. और फिर अगर जहां लन लिखा होता है लाम नून जबल्लन, इसका मतलब होता है हरगिज नहीं. विल नॉट, आगे भी नहीं. विल नॉट, लन का मतलब हरगिज नहीं. लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते, नेक नहीं हो सकते जब तक वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. कपड़े पुराने हो गए, जूते बेकार हो गए, खाना दिल से उतर गया, वो किसी को दे दिया, सोच रहे नेकी मिलेगी. अरे नेकी नहीं मिलेगी, इसमें कोई नेकी नहीं मिलेगी. लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, नेकी तो जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक वो चीजें खर्च ना करो जो महबूब तरीन है. लोगों को वो खाना खिलाओ जो खुद खाना पसंद करते थे. वो पहनाओ जो खुद पहनना पसंद करते. जो चीज दिल से उतर गई, जरूरत की नहीं रही, वो देना कोई नेकी नहीं है. वो तो देनी ही थी, वो तो उनका हक था जो दबाए बैठे थे. वो तो वबाले जान था अपने ऊपर डाले बैठे थे. बहरहाल तो अशहदु अन ला, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है. आगे है इलाह. इलाह का मतलब माबूद. इलाह माबूद, कोई. इलाह का मतलब कोई माबूद. मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद. कोई नहीं है तो फिर कौन है? इल्ला. इल्ला का मतलब सिवाय. इल्ला का मतलब सिवाय या मगर. इल्ला का मतलब सिवाय मगर. और आगे अल्लाह. अल्लाह, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के. तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के. पढ़िए मेरे साथ. अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन की, ला इलाहा,
نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. پھر روکے یہاں پہ. گواہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنے فعل سے اور قول سے اور عمل سے کر کے دکھا دے. ویسے تو شاہد گواہ ہوتا ہے جو موجود ہو. ہم اب اصل میں اپنی موجودگی سے بھی گواہی دے دیتے ہیں کہ اللہ الہ ہے. مانتے بھی ہیں اللہ کو الہ. اگر اللہ کو الہ مانتے ہوتے تو جو دودھ کی دکان پہ بیٹھ کے دودھ میں پانی ملا رہا ہے، جو پرچون کی دکان پہ بیٹھ کے دالوں میں پتھر ملا رہا ہے، جو انجینئرنگ کا کانٹریکٹ لے کے سیمنٹ کی جگہ ریتا ملا رہا ہے، جو ڈاکٹر جھوٹی دوائیاں جھوٹی ٹیسٹ کرا رہا ہے، جو انسان اپنی چیز کا عیب چھپا کے بیچ رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کو الہ کب مانا؟ انہوں نے تو اس کو الہ مانا. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے مطلب ہی نہیں، اس سے قانون سے. وہ اتنی سی چیٹنگ ہو یا بڑی والی چیٹنگ ہو، کوئی یہ کرتا ہے تو پھر اس وقت یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ الہ نہیں ہے. زبانوں سے کتنا ہی کہتے رہے، اذان کتنی لاؤڈ اسپیکر میں سناتے رہے اور اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہے. عمل بتا دیتا ہے کہ مانا اللہ کو الہ، مانا نہیں مانا. ہم انٹروسپیکٹ کریں، غور کریں. Now we'll move towards its meaning in English. Ashhadu, I bear witness. Ashhadu, I bear witness. An, that. An, that. La, no. La means no. And ma also means no. Ma. Ma also means no. And ma is a very unique word. Ma. The question in grave, ma deenuka, what is your deen? So ma also means what. And when ma comes before past tense, it gives the meaning of no. Fa'ala means he did. Ma fa'ala, he did not. So ashhadu Allah, I bear witness that no, there is no ilah, God. The plural of ilah is aliha. The plural of ilah is aliha, gods. Illallah, except Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no ilah, there is no God except Allah. Think over it. Do we really believe it? Do we really bear witness? اب اذان کا اگلا جو جملہ ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر تو یہ ورڈز پرانے ہو گئے. اشہدو، اچھا اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. انا، دیکھیے انا کا مطلب بھی ہوتا ہے کی. انا کی، ابھی پیچھے پڑھا تھا ہم نے ان کا مطلب بھی تھا کی، اور انا کا مطلب بھی ہے کی. تو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. انا کی، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی گئی. نریشنس، جس کی خوب تعریف کی گئی. لفظ محمد کا معنی ہے جس کی خوب تعریف کی گئی. تو اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے رسول اللہ. دیکھیے رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول. رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے سندیشتہ. رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. رسول کی جمع رسول. دیکھیے رسول کا مطلب ایک سندیشتہ ہو گیا. رسول اس کی پلورل ہے، جمع ہے. دیکھیے پلس بنا ہوا ہے، تو رسول کی جمع رسول. تو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پڑھیے میرے ساتھ ایک لفظ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کی، محمدن،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی روک کے سوچیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی میں اللہ کا رسول مانا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، بلکہ زندگی کیا، رسول خود نمونہ ہے۔ اور اس لفظ پہ تو غور کریں، یہ لفظ عجیب و غریب ہے، رسول۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو استعمال ہوا ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے استعمال کیا یہ لفظ۔ جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے دوسری جگہ، شاید یمن بھیجے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے آئے باہر تک، اور ان سے پوچھا کہ معاذ وہاں جاؤ گے، جا رہے ہو، فیصلے کیسے کرو گے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر نہیں ملا وہاں پہ، مطلب ہوگا تو صحیح، اگر آپ کو نہیں مل پایا، کوئی سہو ہو، کوئی چوک ہو جائے، تو بولے یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی سنت میں ڈھونڈیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا اگر وہاں پر بھی نہیں ملا تو بولے عقل لگا کے آپسی رائے مشورے سے کوئی چیز طے کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے، اور یہ تاریخی جملہ بولا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے رسول کے رسول کو دین کی صحیح سمجھ دی۔ تو کیا آپ رسول کے رسول بننے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو تو وہاں بھیجا تھا، معاذ دینو کو یمن بھیجا تھا، آپ کو بھی تو بھیجا گیا ہے۔ آخری خطبے کے موقع پہ کیا کہا گیا تھا؟ عجیب و غریب واقعہ ہے وہ، ایک ہی حج کیا، اس پہ جو خطبہ دیا ہے خطبۃ الوداع، کیا کہا اس میں؟ تمام صحابوں کو اکٹھا کر کے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے میسج پہنچا دیا ہے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا ہی نہیں دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، امانت داری کا، دیانت داری کا، آپ نے گمراہی کے اندھیروں کو چاک کر دیا ہے۔ صحابہ عام طور پہ جواب نہیں دیتے تھے، مگر اس سوال کے بعد فوراً جواب دیا، اور سب نے جواب دیا، کیونکہ 23 سال سے تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو بھی گواہ رہنا۔ اور پھر یہ کہا تھا وَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جتنے موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اس میسج کو پہنچائیں۔ آپ نے پہنچایا؟ اپنے سگے بھائی، اپنے ماں باپ، یہ تو سب ساتھ میں رہتے ہیں، اور وہ ہندو بھائی، وہ کرسچن بھائی، وہ سردار بھائی، وہ پارسی بھائی، پہنچایا ان تک؟ کل قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے وہ۔ اور پہنچانا تھا، انہیں منوانا نہیں تھا، وہاں لفظ بلغ، پہنچانا، وہ مانے نہیں مانے ان کی پرسنل چوائس ہے۔ اگر منوانے کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی نہ کر لیتا سارے کام زبردستی۔ یہ بڑا بری ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ، پہلے تو ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہمیں پہنچانا ہے، اور جو ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ پہنچانا نہیں سمجھتے، منوانا ذمہ داری ہے۔ دونوں غلطی ہیں، دونوں جگہ برباد ہو رہا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، رسول سے منع کر دیا، آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ حوالدار نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا اچھے انداز میں، پیارے انداز میں۔ اس کے لیے اپنے جان مال وقت صلاحیتیں لگانی پڑیں گی، ٹائم کو انویسٹ کرنا پڑے گا اگر اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا نکال کے دیکھ لیجئے گا سورۃ صف کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے دارو جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، میں تمہیں ایک تجارت بتا دوں، ایک بزنس بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ دردناک عذاب سے گزر رہے ہیں ہم، امت گزر رہی ہے، ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گزر رہے ہیں دردناک عذاب سے۔ کوئی خطہ زمین پر موجود نہیں ہے، کوئی حصہ موجود نہیں ہے جس پہ امت دردناک عذاب سے نہیں گزر رہی ہو، اور قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا ہے وہ تجارت؟ وہ ہم نے کری نہیں ہے، عرصے سے اس تجارت کو چھوڑ دیا ہے، اس نے دردناک عذاب میں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے قانون پر ایمان لے کے آنا، اللہ پر ایمان لانا کہ تمام چیزیں اس کے قانون کے تحت ہوتی ہیں، اس کی کتاب پر ایمان لانا، ورسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب زبان سے کچھ کہنا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہم زبان سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ اور کام ہو جائے گا۔
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اسٹرگل کرتے رہنا، لگاتار لگے رہنا، اسٹرائیو کرتے رہنا اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ. کائے کے لیے؟ اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے نہیں، اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے، زیادتی، دھرم پریورتن کرانے کے لیے نہیں. کائے کے لیے؟ اللہ کے راستے کی طرف، امن کی طرف، شانتی کی طرف بلانے کے لیے. اور میسج دینا ہے انہیں، زبردستی کھینچ کے نہیں لانا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، کاش کہ تمہاری سمجھ میں آ جاتی. نہیں آ رہی سمجھ میں. ایک کے بعد دوسرا عذاب گھیر رہا ہے. وہ کبھی کوئی بایو ویپن کی شکل میں ہے، کبھی سٹیزن شپ کے کھونے کا خطرہ ہے، کبھی ریسیشن کا خطرہ ہے، کبھی جابس جانے کا خطرہ ہے. ایک کے بعد ایک عذاب گھیرے چلے جا رہا ہے، گھیرے چلے جا رہا ہے. ذالکم خیر لکم، کاش کہ تم جان لیتے یہ بہتر تمہارے لیے تھا ان کنتم تعلمون. اگر ایسا کریں گے، جو کہ نہیں کر رہی امت، تیار نہیں ہے، اور جو شخص یا جو لوگ اس دعوت کو لے کے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ایک عرصے سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں امت کو، اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے کہ قتل گاہ تک پہنچا دیا امت کو. تو یہ دعوت کی ذمہ داری آپ کی اور میری ہر ایک کی تھی. جو آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سیکیور ہو جائیں، ہمارے بچوں کے فیوچر سیکیور ہو جائیں. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے سوائے اللہ کی امان میں. امان ہے اور کہیں امان نہیں ہے. نہیں ہے کوئی چیز سیکیور. قرآن نے کہہ دیا ہے اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم پیٹ پھیرو گے تو یستبدل قوما وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر نہیں نکلو گے، اپنی سہولتوں کی جگہوں کو چھوڑ کے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نہیں نکالو گے، اپنی جان میں سے جان نہیں نکالو گے، اپنی صلاحیتیں نہیں لگاؤ گے، الا تنفروا، نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا الیما، ہم دردناک عذاب میں جھونک دیں گے تمہیں. پھوڑا علی المناک عذاب. پھوڑا ہر وقت پکن رہتی ہے پھوڑے کے اندر، نہ دکھانے کے نہ چھپانے کے. اسے ایسی زندگی ہے آپ کی اور میری. اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے، پوچھ کے دیکھیے، ہر وقت خوف میں جی رہے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ تو یہ ہونا تھا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف رہنا تھا نہ غم رہنا تھا. یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں. کیسے ایمان والے ہیں؟ دنیا میں بدترین حالت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی پیک پہ رہو گے، تم ہی آگے چلے جاؤ گے، تم ہی چوٹی پہ رہو گے، بشرطے ایمان والے ہوتے. ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے. دور ہو گئے یا کیے گئے اس بحث میں نہیں پڑ رہا ہے. اب موقعات سیکھتے ہیں اس کو، اس سے جڑیں گے. دیکھیے ہمارے پچھلے لوگ، ہمارے اگلے لوگ جو ذلتوں میں پڑے تھے، وہ اس کتاب کے ذریعے ہی عروج پہ آئے تھے. یہ لوگ بھی، بعد والوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ اس قوم، یا پھر غالباً کوئی حدیث ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، یہ قوم کچھ لوگوں کو اٹھاتی ہے، کچھ کو گرا دیتی ہے. یہ کتاب کچھ لوگوں کو اٹھا دیتی ہے، کچھ کو گرا دیتی ہے. ہمیں گرا رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے حقوق کی رعایت نہیں کی، اور جو لوگ اس کو لے کے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو آگے لے کے جا رہی ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے. چلیے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کی محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکیمانہ شخصیت. قرآن کے بارے میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی چوٹیوں پہ. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ہم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی ایسی چاہیے، مگر اس کا جواب، ریٹیلیشن بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، پیار سے، محبت سے. جو گالی دے رہے ہیں ان کو دعائیں دے رہے، جو گالی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دعائیں دے رہے ہیں، جو کوڑا پھینک رہے ہیں ان کی طبیعت پوچھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے اخلاقیات نہیں آتے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، ہم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہی کام کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ان سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس کتاب کے وہ ٹیچر بن کے آئے ہیں اس کے اسٹوڈنٹ بنتے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیتے، اس کو سیکھ لیتے، اس کو سکھانے کو عام کر دیتے، اسے پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، غور فکر کرتے. یہ جھوٹی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. معافی چاہوں گا اتنی بات کہہ رہا ہوں، دل دکھتا ہے کچھ لوگوں کا، بولے آپ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت ہے. جھوٹی محبت ہے. سچی محبت والی جس چیز کتاب کو لے کے آئے، وہ جس کے لیے، جس دعوت کو لے کے اپنی زندگی ختم کر دی، لگائے رکھے، فاقے برداشت کیے کہ وقت میں دو دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، مشقتیں اٹھائیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کری، اس کتاب سے کوئی سروکار نہیں. رسول سے بڑی محبت ہے، چھوٹی محبت ہے.
اس کتاب سے جڑیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کے پیغام کو عام کریں. جب اس سے جڑ جائیں گے تو کوئی بیوقوف نہیں بنائے گا. ہم بیوقوف اس وجہ سے بن رہے ہیں، ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. انگلش میں لے لیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد، I bear witness. Anna, that. Anna means that. An also means that, and Anna also means that. So ashhadu anna, I bear witness that Muhammadan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The meaning of Muhammad is one who is praised a lot. Ashhadu anna Muhammadan, I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, is the messenger of Allah. Rasul means messenger, singular, and Rusul, messengers. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. آگے چلتے ہیں. حیا علی الصلاح. حیا مینس، حیا کا مطلب آؤ، الا کا مطلب ہوتا ہے پر. ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ ان الفاظ کے کچھ مطلب بدلتے رہتے ہیں. جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے کبھی کوئی مطلب آ جاتا ہے کبھی کوئی مطلب، مگر جب ہم سینٹینس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو آگے الصلاح، دیکھیے حیا علی آؤ، حیا کا مطلب آؤ، الا کا مطلب ہوتا ہے پر. یہاں لکھا ہے طرف، کیوں؟ آگے بعد والا جو لفظ ہے وہ ہے صلاح. صلاح کہتے ہیں صلاح. حیا علی الصلاح، آؤ صلاۃ کی طرف. ویسے تو حیا علی الصلاح کا ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں آؤ صلاح پر، کیونکہ صلاح کے ساتھ لفظ بھی ہے قیام کا، آؤ صلاح کے قیام پر. بہرحال حیا علی الصلاح، آؤ صلاح پر، آؤ نماز کی طرف. حیا علی، پڑھیے میرے ساتھ، حیا علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف. حیا علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف. اچھا لفظ صلاح کو صلاح ہی رکھیے تو زیادہ بہتر ہے. نماز ایک لفظ ہے جو سنسکرت کے اوریجن کا ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا فارسی اوریجن ہے. فارسی میں تو نم سے کوئی مطلب ہی نہیں آتا نکل کے، نم نم کہتے ہیں گیلے کو. ہاں سنسکرت میں نم اور اج، اجنمے کو نمن کرنے کا مطلب وہ بیٹھتا ہے نماز. اس کا تو روٹ ورڈ بھی جا کے سنسکرت میں ملتا ہے. بہرحال اصلی عربک ورڈ ہے صلاح. نماز نہیں ہے سنسکرت ورڈ، اور وہ بھی نہیں ہے، ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے. بہرحال جو غور کرنے والے ہیں وہ غور کر سکتے ہیں کہ روٹ سے، ورڈ کے روٹ سے کوئی نہ کوئی میننگ ضرور جڑتا ہے آگے، مگر نم سے اور گیلے سے کوئی صلاۃ کا مطلب نہیں جڑتا آگے. اب یہ ہمارا دماغ کی تنقیدتا ہے، دقیانوسیت ہے، یا یہ کہہ لیجئے ایک خاص گروپ سے نفرت ہے کہ ہم یہ قبول کرنا نہیں چاہ رہے کہ نماز لفظ کا مطلب یہ ہے وہ سنسکرت سے آیا ہے کہ اجنمے کو نمن کرنا. یہ ہماری کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسا سین نہیں ہے. بہرحال ایسے ہی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نوح علیہ السلام، لفظ نوح یہ بھی کسی زبان کا نہیں ہے، یہ عربک کا نہیں ہے، یہ انگلش کا نہیں ہے، یہ فارسی کا نہیں ہے. اس کی جڑ، اس کی روٹ بھی سنسکرت میں ہے، نوح، نوکا والا. غور کیجئے، نوح علیہ السلام جہاں کے ہوں گے ان کے ماں باپوں کی زبان وہی ہوگی جس زبان میں اپنے بچے کا نام رکھا انہوں نے. اور نوح علیہ السلام کے ماں باپوں نے جو نام رکھا وہ بڑے ہو کے اس نام کا کوئی مطلب نکل کے آنا تھا، ناؤ والے. اس پہ غور کیجئے، نفرتیں ختم کیجئے اور اپنے ڈائمینشنز کو بڑھائیے، سوچنے کا انداز بدلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں تو کوئی پہلے بھی تھے، وہ تھے آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام بھی تھے. یہ معلوم ہے آدم علیہ السلام یہ شری لنکا انڈیا یا شاید کمبائنڈ ہو، وہاں پہ جنت میں سے ان کو وہاں اتارا گیا تھا. اس کے بعد بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ اگلے نبی نوح علیہ السلام یہاں اسی انڈیا کے ایریا میں آئے ہوں اور ان کی لینگویج سنسکرت ہو. اور بہت بڑی پاسبلٹی ہو جاتی ہے پھر کہ جو کتابیں ان لوگوں کے پاس، ہمارے غیر مسلمان بھائی ہندوؤں کے پاس، جس کو وہ خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ برہم نج گیان ہے، یہ ایش واڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی کتاب ہو. تو اتنی نفرتیں کیوں؟ اور لفظ نوح کی بات میں نے آپ کو بتا دی. اور اس کتاب کے اندر بھی توحید لکھی ہوئی ہے، ایکم برہم دوتی ناستے، اور بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. توحید کا ذکر ہے گا، آخرت کا ذکر ہے گا، رسالت کا ذکر ہے گا.
ان نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان سے آگے بڑھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ایک جیسی ہے. تو کیوں نہیں دیکھ سکتے ادھر؟ اور اس سے بڑھ کر اگر سورہ بقرہ کا شروع کا ترجمہ سنیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو ابھی نوٹ کیجیے اس بات کو، علامہ سید عبد طارق صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، اس میں پلے لسٹ میں جائیے اور سورہ بقرہ کی پلے لسٹ کھولیے، اور شروعات میں غیب جو پرانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ قرآن نازل ہوا ہے، ان سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی، ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں. ان پہ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہاں پہ فلندا بلینکس میں ورڈز ڈال دوں کہ تورات پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، بائبل پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی اور دنیا میں انسان یہ کہیں سے پتہ چلے کہ یہ بھی ایشور کی طرف سے کتاب ہے، یہ بھی اس پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر میں یہ کہہ دوں کہ ویدوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کس درجے تک اس کو آپ دیکھیے، سمجھ میں آئے گی بات. قرآن پرانی کتابوں کے ساتھ دوستی والی بات کرتا ہے، ان کو ایگریمنٹ میں لیتا ہے. جو ہمارے دھرم گرو ہیں وہ منسوخی کی بات کرتے ہیں، یہ ختم وہ ختم. قرآن کا کی بات کرتا ہے، تعلق جوڑنے کی بات کرتا ہے. آؤ بھائی دیکھو جو ہمارے یہاں ہے تمہارے وہاں بھی موجود ہے. ارے جب پرانی کتابوں کو گالیاں دو گے، الٹا سیدھا کہو گے، ان کو ریگارڈ ہی نہیں کرو گے، تم سے کیسے کہا جا سکتا؟ آؤ بھائی بیٹھ کے دیکھو. بہرحال حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف. اور آگے ہے حی علی الفلاح. حیا کا مطلب آؤ، حیا ویسے تو حی اس کے روٹ ورڈ کچھ اور ہوتا ہے زندگی. بہرحال علی الفلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف یا آؤ کامیابی پر. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی پر یا آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ آ گئی بات، یعنی کہ صلاح کی طرف آئیں گے تو کامیابی مل جائے گی. تو صلاح کی طرف ہی نہیں آئے ہم. صلاح تو زندگی بدلنے والی چیز ہے، ہماری نہیں بدل رہی. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. گرامر، آج کے سبق کی گرامر ویاکرن بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں لی، من، ان یہ ورڈس ہیں. شروع کرتے ہیں. ہم جو بھی ورڈس اس زبان میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، سنتے ہیں، وہ تین ٹائپس کے ہیں، تین قسم ہیں. یا تو وہ لفظ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا تو لفظ وہ اسم ہوگا. اسم میں وہ الفاظ آتے ہیں جو کسی کا نام بتائیں یا صفت بتائیں، جیسے مسلم، مومن، مکہ، کتاب. یا تو وہ لفظ فعل ہوگا. کیا ہوگا؟ یا تو وہ لفظ فعل ہوگا، وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتائے گا، جیسے فتح اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی. اور یا وہ لفظ حرف ہوگا. کیا ہوگا جی؟ حرف. حرف کا کام ہوتا ہے وہ اسم کو اور فعل کو جوڑتے ہیں. حرف کا کام ہوتا ہے جو اسم کو یا فعل کو ملائیں. ٹھیک ہے، مثلا جو ہم پڑھیں گے آج تین، لا، من اور ان. لا، من، ان اور بہت سے ہوتے ہیں، آج ہم یہ تین پڑھیں گے. تو حرف کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اسم کو اور فعل کو کمبائن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. انگلش میں دیکھتے ہیں. لیٹس us see in English. In Arabic, a word can be of one of three types. The word can be ism or noun. Noun contains those words which are name or attribute. Name or attribute. Verb, the second type can be, the word can be a verb. Verb indicates the action. For example, fataha or nasaru. Either the word can be a harf or letter. The purpose of letter is to join nouns and verbs or verbs. The noun is a name or attribute, verb indicates the action, and the letter joins the nouns or the verbs. چلیے اب تین ہم حرف کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے لا. لام زبر لا. لام زبر لا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ بولیے. لام زبر لا اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. اچھا میں کتنا یاد کروں؟ مجھے بہت کم یاد کرنا ہے. دیکھیے اس سورۃ الکافرون کی آیت ہے، اس میں آیت لکم دینکم، یہ لکھا ہے نا لا.
تو لا کا مطلب ہو گیا لیے، اور اس کی مثال کیا ہو گئی؟ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اردو میں دیکھ لیجئے، لا کا مطلب لیے اور ہم بھول جائیں تو یہ ایسے دیکھ لیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس پہ بھی بات کریں گے مگر آج موقع نہیں ہے۔ تو لا، یہ لی کا مطلب ہو گیا لیے، ٹھیک ہے؟ تو لا کا مطلب لیے، ویسے تو یہ لی لکھا ہے نا، اس کے لیے اس کا مطلب بھی لیے ہوتا ہے، لا اور لی دونوں کا مطلب لیے ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن میں کہیں لا اور لی مل جائے آپ کو تو اس کا مطلب یاد نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے؟ مثال پہ جائیں گے۔ مثال کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، اچھا آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین، اور لا اور لی کا مطلب آ گیا لیے، ایسے یاد رکھیں گے، یہ آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر اگلا ہے، اگلا ورڈ ہے من۔ من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ تو من کا مطلب سے، اردو میں دیکھ لیجئے، دیکھیے من کا مطلب سے، اور مثال کیا ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ من کا مطلب سے، دیکھیے مثالوں سے یاد رکھیں گے، جب بھی آسان لگے گا۔ اگلا ورڈ ہے ان۔ ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، مگر یہ دوسرا والا سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر راضی ہوا اللہ ان سے، یہ وہ والا سے ہے، ان سے یا ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ ان سے یا ان کے بارے میں۔ عن کا مطلب سے، مثال رضی اللہ عنہ راضی ہو اللہ ان سے یا ان کے بارے میں۔ تو لا اور لی کی مثال ہو گئی لکم دینکم ولی دین، من کی مثال ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کی مثال ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ اس کو ایسے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ انگلش میں لا، لا means for. To remember it, we will use lakum deenukum waliya deen. La and li both mean for. Lakum deenukum for you, your religion, waliya deen, and for me, my religion. So when we will forget the meaning of la, lam zabal la, it is not lam ali zabal la, it is lam zabal la. Then we will go to the example where this word comes. It comes in the last ayah of Surah Al-Kafirun, lakum deenukum waliya deen, for you is your religion and for me is my religion. Next word is min. Min means from. Min means from. And example to remember is A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. So min means from. Min means from. So to memorize the meaning of min, we will learn the example. We go towards the example of A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. And the third is an. An means with. With. Radiyallahu an. The example to remember the meaning is Radiyallahu an. May Allah be pleased with him. With. An means with. Abu Bakr radiyallahu an. May Allah be pleased with Abu Bakr. Now what to do? We have learned these three words. Now we will use these three words with pronouns. اب ہم نے تین الفاظ سیکھ لیے ہیں، ان الفاظ کو ہم پروناؤنس کے ساتھ پڑھیں گے، ضمائر کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلیے تیار ہو جائیے، جوش میں شوق کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے لگ جائیے۔ کون کون تھک گئے ہیں، کون کون پریکٹس کرنا چاہتے ہیں؟ پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے بارے میں آپ کتنے سیریس ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ قرآن کریم کو سیکھنے کے بارے میں کتنے زیادہ سیریس ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں، کہ جب ہم اپنی مرضی کا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو کلاس سیریسلی کرے گا اسے کلاس اوور ہونے کے بعد 2-2 لاکھ روپے ملیں گے، ذرا دیکھیے، ساری نیند ختم، لیٹنے کے بجائے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کاپی نوٹس ایسے ہوں گے، اور یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ صاحب جو سارے سوالوں کے صحیح جواب دے گا اسے 1 کروڑ روپے ملیں گے، تو پورے خاندان کو لگا دیں گے ساتھ میں بیٹھ کے، ارے بھائی پریکٹس کرو بھائی، کس چیز کی ویلیو ہے پھر؟ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ چیزیں ان کی ویلیو کم ہے، بلکہ اسرون الحیات الدنیا، یہ اسر، یہ نیچے رہنا ہے، یہ اوپر رہنا ہے، جس کا یہ برابر آ گیا یا یہ اوپر چلا گیا، یہ پاس کی چیز وہ تو تباہ ہو گیا۔
قرآن نے کہہ دیا. تو پہلا لفظ ہم نے ابھی پڑھا تھا لا. لا اور لیے. لا کا مطلب تھا لیے. اس کی ایک مثال تو ہم نے وہ پڑھی تھی, لکم دینکم ولی دین. ایک اور ہے الحمدللہ, اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں. تو لا اور لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. اب ہم کیا کریں گے, دیکھیے سیدھا سے اشارہ کر رہے ہیں آدمیوں کے لیے. چلیے شروع ہو جائیے, ایکسرسائز ٹائم. دیکھیے میں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ آپ ہاتھ ہلائیں گے, کتنے سیلز مریں گے, کتنا اے ٹی پی, کتنی انرجی یوز ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سب کا بدلہ دے دے گا آپ. وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. قرآن نے خود کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ اور کیا ہوگا. تو یہ تو ہم اپنے نفع کے لیے اور سیکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا بدل بہت دے گا. اور اس کا سب سے بڑا بدل ہوگا ہمیں یہی ہے, ہماری ہدایت کی آنکھیں کھل جائے گی. چلیے اسے مذاق مت سمجھیے, اور اللہ کے واسطے اس کو یہودیوں کی سازش مت سمجھیے گا کہ صاحب یہ ڈانس کروا رہے ہیں. ڈانس نہیں کرا رہے, یہ نیچرل میتھڈ ہے سیکھنے کا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جا کے دیکھیے اسکولس میں انہی ٹیکنیکس کا استعمال کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. بہرحال لا اور لی اس کا مطلب ہے لیے. پڑھیے میرے ساتھ, لہو اس کے لیے. ارے دیر کس بات کی ہے, ابھی تو سحری کھائیے, ابھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہاں, جن لوگوں کے ہاتھ اتنے زیادہ بھاری ہوں کہ ان کو اٹھانے کے لیے کرینس لانی پڑے, یا ہاتھوں میں فریکچر وغیرہ ہے, وہ بنا ہوا ہے پلاسٹر, تو پریکٹس نہیں کریں. یا یہ سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے جوائنٹس کے بیچ میں, وہ خشک ہو گیا ہے, ان کے پین ہو رہا ہے, یا گاؤٹ وغیرہ کی پرابلم ہے, تو وہ ہلائے نہیں ہاتھ. یا بیچارے کچھ معذور ہیں, اپاہج ہو چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے زیادہ بہتر, وہ نہیں ہلائے. باقی لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. چلیے لہو اس کے لیے, اردو میں بھی لکھا ہے, ہندی میں بھی لکھا ہے. لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. چلیے دوبارہ پڑھیں گے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. ایک بار صرف عربی پڑھتے. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا. اوکے, بہت زیادہ آسان ہے. اچھا, اگر ایک عورت ہو, ایک لیڈی ہو, تو اس کے لیے آ جائے گا یہ ادھر لہا, اس ایک عورت کے لیے. لہا اس ایک عورت کے لیے. سیدھا ہاتھ آدمیوں کے لیے, بائیں ہاتھ عورتوں کے لیے. سیگریگیشن آف سیکسز یہاں پر بھی بنا کسی ڈسکریمنیشن کے. Now we'll practice it in English. La means for. Another example is Alhamdulillah, all praises, the real praises are for Allah. So la means for. So lahu for him, lahum for them, laka, sorry, we'll practice again. Lahu for him, lahum for them, laka for you, li for I, lakum for you all, lana for us. Once more. Lahu, only Arabic. Lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. So it was very interesting and very easy. Those who are practicing, they are getting it. Those who are not practicing, they will not get it. This is an assurance from my side. اگلا ورڈ ہے من. من کا مطلب سے, من کا مطلب سے, اور اس کی مثال ہمیں معلوم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
من से, from. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. मिन का मतलब से, तो मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, और मिन्ना हम सब से. एक बार और पढ़ेंगे अरबिक में. मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना. Now I'll practice in English. Min means from, and example to memorize the meaning is A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min means from. Practice with me. Minhu from him, minhum from them, minka from you, minni from me, minkum from you all, plural, minna from us. Now I'll practice only in Arabic. Minhu minhum, minka minni, minkum minna. Now we'll move to the next word. It is an. अन का मतलब से या बारे में, विद. अन से या बारे में. मिसाल है इसकी, रज़ी अल्लाह अन, राजी हो अल्लाह उनसे या उनके बारे में. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से. फिर करेंगे प्रैक्टिस अब अरबी में बस. अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना. Alhamdulillah. Now we'll practice in English. An means with. We'll add it with who, whom, ka, ki, na. Anhu with him. Anhum with them. Anka with you. Anni with me. Ankum with you all. Anna with us. Now we'll practice only in English. Anhu, anhum, sorry, we'll practice only in Arabic. Anhu, anhum, anka, anni, ankum, anna. Alhamdulillah, we have practiced it. Now, यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं. और हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. अगर आप वाकई में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात को के जवाबात लिखें. और हमें ये सोचते हुए देखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write answers of the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. Remember, Allah is watching you. चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. संबंधित अभ्यास, मुताल्लिका मशकें, रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो अभी हमने पढ़ा है उससे मुताल्लिक एक्सरसाइज. नीचे
لی یہ لا من عن، اس کی ٹیبل مکمل کیجئے. بہت زیادہ آسان ہے. لا پلس ہو تو یہ ہو جائے گا لہو، لہم، لکا. یہ ٹیبل ایسے پوری ہوگی. اس کو تو آپ لکھیے اور بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیے لہو، لہم. پریکٹس کر لیجئے میرے ساتھ، اس چیز کو نوٹ بعد میں کر لیجئے گا. چلیے لہو اس کے لیے، کم آن، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اور دیکھیے ہینڈ چینج، ہاتھ بدل دیجئے. لہا اسے ایک عورت کے لیے. یہ ہم نے ایکسرسائز میں نہیں کری ہے پریکٹس، یہاں کر لیتے ہیں. یہ ہے لہا. یہ دیکھیے لہا اسے ایک عورت کے لیے. اگلا ہے من. من کا مطلب ہے سے. ہو جائے گا یہ من ہو اس سے. اچھا من کی مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے کریے پریکٹس. من ہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منکم آپ سب سے، منی مجھ سے، منا ہم سب سے. اور دیکھیے منہا اسے ایک مؤنث سے، اسے ایک عورت. منہا خلقناکم. قبر میں جب مٹی ڈالنے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے بنایا ہم نے مٹی سے. وفیہا نعیدکم کسی میں ملا دیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے اٹھا لیں گے دوبارہ سے، بعد میں اٹھا لیا جائے گا. اس وقت تو منظر یہ عام ہوا ہے قبروں کا اور شمشان گھاٹ کا. یہ اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب سے وہی بچیں گے جو ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے. اور ہلاک اللہ تعالیٰ، قرآن کہتا ہے ہلاک تو صرف ظالم ہی ہوتے ہیں. یہ بڑی غور کرنے کی چیز ہے. اور جو کوئی اس کے بارے میں سمجھنا چاہے تو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر دے ظالم کون، ظالم کون، بھائی علامہ سید طارق صاحب. اور ساتھ میں قوم کے لاز آف ڈسٹرکشن آف نیشن، لاز آف ڈسٹرکشن آف نیشن، قوموں کے ہلاکت کے ضابطے. ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں لاز آف ڈسٹرکشن آف نیشن، لاز آف ڈسٹرکشن آف نیشن بائی علامہ سید طارق اور یوٹیوب. قوموں کے ہلاکت کے ضابطے. ہم کیوں ہلاک ہو رہے ہیں دکھ رہا ہے اس میں کھلا ہوا، قرآن نے لکھ کے بھیج دیا ہے. وہ تمام جب ایک قوم کے اندر یہ پرٹیکولر صفات آ جاتی ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ہم کلائمیکس پہ پہنچ گئے ان صفات کیا کہوں میں، بری صفات. اگلا ہے ان. ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. چلیے انہو اس کے بارے میں، انہم ان سب کے بارے میں، ان کا آپ کے بارے میں، انکم آپ سب کے بارے میں، انی میرے بارے میں، انا ہم سب کے بارے میں، انہا اس ایک عورت کے بارے میں، مؤنث کے بارے میں. تو یہ ہم نے اردو اور ہندی میں دیکھ لیا سوال. یہ ایسے ہی انگلش میں ہے بالکل. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو Arabic words that you have learned in lesson B. For him, لہو، لہم. پریکٹس کریے میرے ساتھ، اردو ہندی والے بھی. اور یہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، عنہ، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا. چلیے نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے ٹکڑوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. پہلا رضی اللہ عنہم. دیکھیے رضی اللہ، راضی ہوا اللہ.
عنہم ان سب سے یا ان سب کے بارے میں. دیکھیے راضی ہوا اللہ ان سب سے یا ان سب کے بارے میں. اگلا ہے ومنکم، تو یہ ہو گیا ایک لفظ، اور یہ منکم، وا کا مطلب اور دیکھیے اشارہ، منکم آپ سب سے، ومنکم اور آپ سب سے، ابھی پڑھا ہے ہم نے. اگلا ہے من الرسول، من الرسول، من کا مطلب سے اور الرسول تو رسول ہو گیا. من الرسول اس کی کوئی اشارہ نہیں ہوگا، رسول سے. اگلا ہے الکتاب لہا، الکتاب کتاب، لہا اس عورت کے لیے، لیفٹ ہینڈ دیکھیے اس عورت کے لیے کتاب. اگلا ہے ہاذا لکم، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی. ہاذا میں بتایا تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہاذا کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، لکم آپ سب کے لیے، ہاذا لکم یہ سب، یہ آپ سب کے لیے. انگلش میں دیکھ لیتے، take the Arabic words and write the meanings. May Allah be pleased with them. Radiyallahu anhum. And from you all. Wa minkum. From the messenger. Minar Rasul. The book is for her. Al-kitabu laha. This is for you all. Hadha lakum. For this is, hadha is used. For this, hadha is used. سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. کرتے ہیں اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے، یہ تو یہ ہونا چاہیے لہا، لا کا مطلب لیے، اور یہ اس عورت کے لیے. اگلا ہے آپ سب سے، آپ سب سے، آپ تو یہ ہو گئے. منکم، من کا مطلب ہو گیا سے، منکم آپ سب سے، اور مجھ سے، وا کا مطلب اور، منی من کا مطلب سے اور منی مجھ سے، ہم سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس کا ہو گیا فا، ان سب کے لیے، لہم فلہم. سمپل ہے. Now we'll look towards question 3 in English. Translate the following into Arabic. For her, laha, from you all, minkum, and from me, wa minni, for us, lana, so from them, fa minhum. It was very easy. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ایک پیٹیشن ڈالی گئی ہے change.org میں، جس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جو پوری دنیا میں تمام غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا جنم دن ہے. ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھ ہی نہیں رہے کہ وہ جنم دن ہے یا نہیں ہے 12 ربیع الاول. ہم تو اس بات کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. تو یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس دن کو، اور آپ کی اور میری حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ شدت کو جوڑ کے دکھایا جا رہا ہے. تو یہ محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو قرآن نے نام جوڑ کے جوڑا ہے رحمت للعالمین، وہ دنیا والے جان جائیں. تو اس دن کو لوگ کرونا دیوس یوم رحمت کے نام سے منائیں. ایسا تب ہو سکتا ہے کہ اگر 50 لاکھ سائنس سگنیچرز پہنچ جائیں کہاں پہ، change.org، تو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پوری دنیا میں اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ کوشش ہے. یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں کہ برتھ ڈے مناؤ، اور ان سے یہ نہیں کہہ رہے جو برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ تم مت مناؤ. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ 12 کو ہوتا ہے، 14 کو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہوتا ہے. بحث کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یا تو امیج کی بات ہے، جو رسول اللہ کی امیج میری حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے.
وہ روحانی طور پہ جو امیج ہے وہ تو کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا، مگر انسانوں کی نظر میں تو ہم نے سیٹ کری ہے نا. جنہوں نے ڈینمارک والوں نے کارٹون بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے دیکھا تھوڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے تو ہماری مکاریاں دیکھی ہیں. تو اسے میں ریکویسٹ کروں گا اس پیٹیشن کو سائن کرائیں. ادھر ادھر کے فالتو کے پوسٹ میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ اس چینل پہ یہ والی بات آ گئی ہے، اس چینل کو جو ہے صاحب آپ رپورٹ کرائیے، یہ رسول اللہ کے بارے میں یوں بڑا بڑا کہہ رہا ہے. یہ نگیٹو، اسلام نے ہمیں نگیٹیوٹی کی سکھائی نہیں ہے، تو پازیٹیوٹی سکھائی ہے. ارے آپ خود قرآن سیکھیے، آپ خود کیوں نمونہ نہیں بن جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی زندگی میں کیوں نہیں آ جائیں؟ اس چینل کو بلاک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بلکہ وہ چینل کی پبلسٹی کر رہے ہیں، ان کے اور ویورشپ لاکھوں کروڑوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں کون سا عقل ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں. بہتر کام یہ ہے، یہ کریے پکڑ پکڑ. جس طریقے سے آپ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ فلاں چینل کو بلاک کر دیجیے، اس کے بارے میں رپورٹ کریے، اس طرح لوگوں کو کنونس کریے کہ یہ کام کرو. ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی جب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے پوری دنیا کے لیے 12 ربیع الاول اناؤنس ہو جائے گا کہ صاحب کرونا دیوس ہے اور یوم رحمت ہے. اس دن بتائیے گا پھر رسول اللہ کے بارے میں سب کو. خود پڑھیں گے آپ، نہیں بتائیں گے تو بھی پڑھیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اس کے بارے میں کس کو کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو یہ میرا نمبر ہے، یہ اس میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں 8439775600. کچھ بھی کسی کو پوچھنا ہو پیٹیشن سے ریلیٹڈ. اور یہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو جب ڈلے گی تو اس کے ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے، صرف جا کے آپ کو لنک کھولنا ہے. یہ میرا نمبر ہے، آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی کی چیز پوچھ سکتے ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ دین کی دعوت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا چاہتے ہیں، پیار محبت کا امن کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یا سب سے بہتر بات تو یہ ورک کے آفیشیل نمبر سے رابطہ کریں، شروع میں دکھایا جاتا ہے. آج کا ادھیائے، آج کا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس کتاب کے ہم نے حقوق کو دبا رکھا ہے، مست کر رکھا ہے، یا اللہ اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.